صاحب 2 منٹ میری بات تو سنیں. چل چل اللہ بھلا کرے. بھائی صاحب 2 منٹ میری بات تو سن لیں. یار تم مانگنے والے بھی ہر جگہ کھڑے جاتے ہو, ٹائم نہیں ہے میرے پاس. مظفر بھائی کیا ہوا, رک کیوں گئے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ صاحب میں اس لڑکے کو دیکھ رہا ہوں, ہٹا کٹا انسان ہے اور آنے جانے والی نمازیوں سے بھیک مانگ رہا ہے. مظفر بھائی آپ کہہ تو ٹھیک رہے, لیکن اس کے کپڑوں سے اور اس کے حلیے سے وہ مانگنے والا تو نہیں لگتا. ہم صاحب آج کل نیا ٹرینڈ بنا ہوا ہے, ان کے حلیے اور ان کے کپڑوں پہ نہ جائیں, یہ بہت اچھی دہاڑی لگا کے جاتے ہیں. مظفر بھائی جس طرح وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے نا, لگتا ہے اس بیچارے کی دہاڑی نہیں لگی. ہم صاحب ایسا کرتے ہیں, چلیں اس لڑکے سے خود ہی پوچھتے ہیں, آ جائیں. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی صاحب میں آپ سے نا اسلام کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی کیوں نہیں, فرمائیں. قاری صاحب جب ہم نماز سے رکوع میں اٹھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ سمی اللہ لمن حمدہ, کیا آپ مجھے اس کا معنی بتا سکتے ہیں؟ ارے بھائی آپ کو اس کا مطلب نہیں پتا؟ بھائی صاحب اگر آپ کو پتا تو آپ مجھے بتا دیں, نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی جان سمی اللہ لمن حمیدہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ, کتنے اچھے ہیں آپ. ارے پیارے بھائی ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارا سوال کیا ہے, اور کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. ہم تو اس کو مانگنے والا سمجھ رہے تھے, لیکن اس نے تو سمی اللہ لمن حمیدہ کا مطلب پوچھا. آخر ماجرا کیا ہے؟ مظفر بھائی اگر اس نے اس کا مطلب ہی پوچھنا تھا وہ تو میں نے بتا دیا, اب یہ کھڑا کیا کر رہا ہے, وہ ساتھ لکھ بھی رہا ہے. ٹھیک ہے قاری صاحب, ہم نے اس کو کیا کرنا ہے, چلیں آئے چلتے ہیں. مظفر بھائی آپ چلیں, میں اس سے پوچھ کر آتا ہوں کہ وہ کیوں کھڑا ہے, اس کے کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہے. چلیں ٹھیک ہے قاری صاحب, آپ ایسا کریں, آپ پوچھیں کہ اصل ماجرا کیا ہے. میں چلتا ہوں, اللہ حافظ. اللہ حافظ. بھائی جان 1 منٹ میری بات سنیے گا. جی جی قاری صاحب حکم کریں, کیا بات ہے؟ بھائی جان جب میں نے آپ کو سمی اللہ لمن حمیدہ کا مطلب بتا دیا ہے تو پھر آپ کیوں کھڑے ہیں؟ ارے قاری صاحب میں اور لوگوں سے بھی اسی کا معنی پوچھنا چاہتا تھا, لیکن کوئی لوگ میری بات ہی نہیں سنتے تھے. ارے بھائی کیا آپ میرے جواب سے مطمئن نہیں تھے؟ کیا میں نے اس کا جواب آپ کو غلط بتایا ہے؟ ارے نہیں قاری صاحب, اس کا معنی مجھے بھی پتا تھا اور آپ نے بھی بالکل ٹھیک جواب دیا ہے. دراصل قاری صاحب میں مختلف مساجدوں میں جا کر سروے کر رہا ہوں کہ کتنے لوگ نماز کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں. اب میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ قاری صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے ہی لوگ نماز کی چوری کرتے ہیں, اس لیے ہم نے ایک چھوٹا سا سروے رکھا ہے تاکہ پتہ لگائے کہ کتنے لوگ نماز صحیح پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. چلے مجھے بتائیں اس مسجد کے نمازیوں کا پھر کیا رزلٹ نکلا؟ ارے قاری صاحب آپ کو کیا رزلٹ دوں, میں نے آج 15 سے 16 لوگوں سے پوچھا ہے. کچھ نے کہا جا کے کتاب سے دیکھ لو, کچھ نے کہا جا کے امام صاحب سے پوچھ لو, کچھ لوگوں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے, اور تو اور کچھ لوگوں نے مجھے بھکاری سمجھ کے دھکا دے دیا. اور ماشاءاللہ ایک آپ ہیں, بالکل درست جواب دیا آپ نے مجھے. اس کے نتائج تو بہت برے ہیں. اب مجھے آگے بتائیں آپ اس نتائج کا کیا کریں گے؟ قاری صاحب میں اور کہاں جاؤں گا, میں بس آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا, جب آپ نماز پڑھاتے ہیں اس کے بعد ان کو سمجھایا کریں کہ نماز اصل ہے کیا, کیسے پڑھی جاتی ہے, ایک ایک لفظ بتائیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ نماز کے بعد میں اپنے نمازیوں کو نماز کا ترجمہ بھی بتاؤں گا کہ وہ نماز کے اندر پڑھتے کیا کیا ہیں. ماشاءاللہ قاری صاحب جزاک اللہ. اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کریں. شکریہ.